17 ستمبر 2005 کی ایک صبح آزاد کشمیر ریجیمنٹل سینٹر کے کمانڈنٹ کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص، لباس دریدہ، زبان خاموش ہے، اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے۔ بولنے سے معذور ہے، کاغذ پر لکھتا ہے 3-3 5-1 3-9۔ واٹ؟ 40 سال بعد مقبول حسین؟ But he was missing believed killed۔ سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے۔ اس سپاہی ہے مقبول حسین۔ سپاہی مقبول حسین ستمبر 1965 میں کیپٹن شیر کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کا بھائی مکھن خان، 2 بہنیں، اس کی منگیتر اور اس کے والد اور والدہ اسے اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی چھاؤں میں خدا حافظ کہتے ہیں۔ یہ مشن مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے اس کے اسلحے کے ڈپو اور دوسری تنصیبات کو تباہ کرنے پر مبنی تھا، تاکہ دشمن کی اس تیاری پر بر وقت کاری ضرب لگائی جا سکے جو وہ پاکستان پر حملے کے لیے کر رہا تھا۔ مقبول حسین شانے پر وائرلیس سیٹ رکھے، ہاتھ میں رائفل لیے مارکے میں اترتا ہے۔ مشن کی تکمیل کے بعد فورس اپنے بیس کی طرف واپس آتی ہے، لیکن سپاہی مقبول حسین دشمن کے فائر کی زد میں آ جاتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسے جنگی قیدی بھی نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس کا اندراج سول قیدیوں کی فہرست میں ہے۔ 1965 اور 1971 کے جنگی قیدیوں کے تبادلے میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں، نتیجتاً وہ مسنگ بلیوڈ کلڈ کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ کون جانے سپاہی مقبول حسین دشمن کی قید میں ایسی اذیتیں برداشت کرتا رہا، انسانی ظلم کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ قید تنہائی، تنگ و تاریک دن رات، موسموں کی سختی، انسانیت سوز مظالم، جانوروں کی طرح رینگنے کا حکم، جسمانی اعضاء کے ایسے ایسے حربے جو حیوانیت اور بربریت کی ناقابل یقین مثال ہیں۔ جواب دو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ سچ بتاؤ، پاکستان میں کہاں کہاں فوجی ٹھکانے ہیں؟ تمہیں سب راز اگلنے ہوں گے۔ بولو جو کچھ تمہیں ہم کہتے ہیں۔ سپاہی مقبول حسین پر خونخوار کتے بھی چھوڑے جاتے ہیں جو اس کی پنڈلیاں چبا ڈالتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ سحر اب تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس قید خانے کی دیواریں سپاہی مقبول حسین کے خون سے رنگ جاتی ہیں۔ وہ ہر جگہ لکھ دیتا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کاٹ دو اس کی زبان، کاٹ دو۔ اور پھر اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ پاکستان جا کر کبھی بھی بتا نہ سکے کہ اس کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا۔ اسے نفسیاتی مریض بنا کر پاکستان دھکیل دیا جاتا ہے، اور جب 40 سال بعد وہ اس سرزمین پر لوٹتا ہے تو آج اس کے استقبال کے لیے اس کے گاؤں میں نہ تو اس کا بھائی مکھن خان تھا اور نہ اس کے بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے کودنے والا کوئی شخص۔ بس
चंद कब्रें थीं और एक हौसला। मगर कौन जाने जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। और आज 40 साल बाद सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर फिर हाजिर है। उसके साथ क्या बीती, उसने कैसी अजियतें झेली, हमें कौन बताएगा। यकीनन उसकी कहानी के पास ये सब जवाब हैं जो आज हमारे सामने है। एक ऐसे जिंदा किरदार की कहानी जो इस वक्त भी हम सब के दरमियान मौजूद है। वतन परस्ती, फर्ज शनासी, कुर्बानी और इसार और साबित कदमी की अजीम रिवायत का पासमा किरदार सिपाही मकबूल हुसैन।